دوستو، آج ہم جانیں گے اللہ کے ایک ایسے نبی کی زندگی کے بارے میں جن کی پوری زندگی آزمائش میں گزری اور انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا اور اس آزمائش پر کھڑے اترے۔ کبھی انہیں آگ میں پھینکا گیا، ان کے والد نے اپنے ہی گھر سے انہیں نکال دیا اور ان کے شہر والوں نے انہیں شہر سے نکال دیا، اور آخر میں جب اللہ نے ان سے ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی تو اللہ کے ایک ہی حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سب آزمائش کے بعد اللہ نے انہیں ایک لقب سے نوازا، خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر انہیں بیچا کرتے اور خود بھی ان کی عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہم یہ تو نہیں جانتے، لیکن ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھی خوب سمجھاتے اور کہتے، ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ تک نہیں آیا، تو آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ ان کے والد نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تو مجھ سے دور چلا جا اور پھر کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ والد کے اس سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف واپس آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت کے ساتھ کلہاڑی مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو،
کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیوں کو جمع کیا اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو جلایا اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلی جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ پھر اس نے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر مذاق میں کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں اور ان کے خالق کوئی اور ہیں۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین و جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔
پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی اور ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجر علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہوں۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی، سوال کرتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو تب ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئی اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشے کی طرف پہنچی۔ پھر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجر علیہ السلام کی ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجر علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ہاجر علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا ایک عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجر علیہ السلام پانی کو خوشی اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے، انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی، زم زم، یعنی رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجر علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے ایک سستا سودا تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اسی طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو بنجر جگہ پر چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہوں نے ایک دمبے کی آواز سنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے میں اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پیر تھے
उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इसी तरह काबे की तामीर हुई। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके ज़िम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रे की ख्वाहिश रखता है और हज़ारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइश आई, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफ़ादार रहे। इसीलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। यह था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।